غلاموں نے اپنے آقا کے لیے سجائی ہے، اس میں آئیے میرے ساتھ آپ لوگ اپنا اپنا سلام پیش کیجئے، میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ میں انتظار میں ہوں، سب کو یاد ہو گیا ہوگا، لیکن چونکہ 15 شعبان ہے یہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ میں انتظار میں ہوں، صبح و شام کہہ دینا، میں انتظار میں ہوں، صبح و شام کہہ دینا، زباں پہ ورد ہے حضرت کا نام کہہ دینا، صبا تو پردہ غیبت کے پاس جب پہنچے میرے امام کو میرا سلام کہہ دینا، وہ ہیں تو دکھتے کیوں نہیں بھئی، کعبے کی دیواریں پھٹ گئے تھے جب یہ پہلا آیا تھا، تمہارے دماغ کی اوقات بھی ہے انہیں سمجھنے کی، بے پردہ تمہیں جب دنیا میں اے جان تولا دیکھیں گے، بے پردہ تمہیں جب دنیا میں اے جان تولا دیکھیں گے، ہستی کے عبادت خانے میں ایمان کو مجلا دیکھیں گے، ہستی کے عبادت خانے میں ایمان کو مجلا دیکھیں گے، اور ہوگا کیا جب حضور ہوگا؟ ظہور حضور کا نہیں ہونا ہے، وہ ہیں، آپ کی نگاہوں سے انہیں دیکھنے اور پہچاننے کی صلاحیت سلب کر لی گئی ہے۔ دعا کیجئے کہ آپ اشرف المخلوقات کی اس منزل تک پہنچیں کہ اپنے امام کی معرفت حاصل کر سکے، ورنہ موت جہالت کی موت ہے۔ مولانا حدیث سنائیں گے آپ کو، مجھے اس میں نہیں جانا ہے، مگر ہستی کے عبادت خانے میں ایمان کو مجلا دیکھیں گے، حیرت میں پڑیں گے دنیا کے سب عقل و خرد کے دیوانے، جب آب رواں کی موجوں پر وہ تیرا مصلی دیکھیں گے۔ چند اشعار۔ میرے عزیزو میرا ایک پیام لکھ دینا، میرے عزیزو میرا ایک پیام لکھ دینا، بغیر ان کے ہے جینا حرام لکھ دینا، بغیر ان کے ہے جینا حرام لکھ دینا، تو تم اپنے عریضوں میں میری جانب سے، تم اپنے عریضوں میں میری جانب سے میرے امام کو میرا سلام لکھ دینا، میرے امام کو میرا سلام لکھ دینا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو چند اشعار سماعت فرمائیں گے۔ تیری یادوں کو جو سینے سے لگا رکھا ہے، تیری یادوں کو جو سینے سے لگا رکھا ہے، تیری یادوں کو جو سینے سے لگا رکھا ہے، ایک دیا دل کے دریچے میں جلا رکھا ہے، ایک دیا دل کے دریچے میں جلا رکھا ہے، تو
تو جشن مہدی جو یہاں آج منا رکھا ہے، جشن مہدی جو یہاں آج منا رکھا ہے، خلد سے فاطمہ زہرا کو بلا رکھا ہے، خلد سے فاطمہ زہرا کو بلا رکھا ہے۔ تو پنجتن پاک سنا ہے کہ یہیں آتے ہیں، پنجتن پاک سنا ہے کہ یہیں آتے ہیں، پنجتن پاک سنا ہے کہ یہیں آتے ہیں، اس لیے گھر کو عزا خانہ بنا رکھا ہے، اس لیے گھر کو عزا خانہ بنا رکھا ہے۔ تو بطور خاص سماعت فرمائیں کہ گھر تیرا جس نے جلایا تھا اے بی بی زہرا، گھر تیرا جس نے جلایا تھا اے بی بی زہرا، ہم نے ان سب کا یہاں پتلا جلا رکھا ہے، ہم نے ان سب کا یہاں پتلا جلا رکھا ہے۔ تو بطور خاص یہ سماعت فرمائیں کہ انتقام شہ مظلوم کو لینے کے لیے، انتقام شہ مظلوم کو لینے کے لیے، بھیج دو اس کو جو پردے میں چھپا رکھا ہے، بھیج دو اس کو جو پردے میں چھپا رکھا ہے۔ تو جس کو جانا ہے چلا جائے یہ کہتے ہیں حسین، بطور خاص کہ جس کو جانا ہے چلا جائے یہ کہتے ہیں حسین، جس کو جانا ہے چلا جائے یہ کہتے ہیں حسین، اس لیے شہ نے چراغوں کو بجھا رکھا ہے، اس لیے شہ نے چراغوں کو بجھا رکھا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد محمد۔ اس لیے شہ نے چراغوں کو بجھا رکھا ہے۔ تو سماعت فرمائے کہ وہ کسی کے بھی اٹھانے سے نہیں اٹھ سکتا، وہ کسی کے بھی اٹھانے سے نہیں اٹھ سکتا، وہ کسی کے بھی اٹھانے سے نہیں اٹھ سکتا، جس کو زہرا نے نگاہوں سے گرا رکھا ہے، جس کو زہرا نے نگاہوں سے گرا رکھا ہے، جس کو زہرا نے نگاہوں سے گرا رکھا ہے۔ تو سماعت فرمائے کہ جس کو زہرا نے نگاہوں سے گرا رکھا ہے، تو ہم عزاداروں سے ٹکرائے ہے کس میں ہمت، ہم عزاداروں سے ٹکرائے ہے کس میں ہمت، ہم عزاداروں سے ٹکرائے ہے کس میں ہمت، کس کی ماؤں نے اسے دودھ پلا رکھا ہے، کس کی ماؤں نے اسے دودھ پلا رکھا ہے۔ تو کب کہاں کیسے وہ آ جائے ہمیں کیا معلوم، کب کہاں کیسے وہ آ جائے ہمیں کیا معلوم، کب کہاں کیسے وہ آ جائے ہمیں کیا معلوم، اس لیے راہ میں پلکوں کو بچھا رکھا، اس لیے راہ میں پلکوں کو بچھا رکھا ہے۔ تو ہے یقین ہم کو شہنشاہ وہ آئے گا ضرور، ہے یقین ہم کو شہنشاہ وہ آئے گا ضرور، ہے یقین ہم کو شہنشاہ وہ آئے گا ضرور، ہم نے عباسی کے پرچم کو سجا رکھا ہے، ہم نے عباسی کے پرچم کو سجا رکھا میں ستم کا بول بالا ہر طرف
ہے زمانے میں ستم کا بول بالا ہر طرف، آئیں گے مولا تو پھر بدلے گا نقشہ ہر طرف۔ ہے زمانے میں ستم کا بول بالا ہر طرف، آئیں گے مولا تو پھر بدلے گا نقشہ ہر طرف۔ بولتے قرآن کو جزدان سے آنے تو دو، بولتے قرآن کو جزدان سے آنے تو دو، گونج اٹھے گا لہجہ نہج البلاغہ ہر طرف، گونج اٹھے گا لہجہ نہج البلاغہ ہر طرف۔ اور کربلا کے بعد کر لیتا یقیناً خودکشی۔ روز عاشوراء یہ دریائے فرات کے بارے میں سماعت فرمائیں گے۔ کربلا کے بعد کر لیتا یقیناً خودکشی، بس عریضوں کے لیے زندہ ہے دریا ہر طرف، بس عریضوں کے لیے زندہ ہے دریا ہر طرف، بس عریضوں کے لیے زندہ ہے دریا ہر طرف۔ یقیناً پانی آج تک شرمندہ ہے، اور حضرت کی قبر مطہر کے گرد آج بھی طواف کر رہا ہے۔ یقیناً خودکشی کر لیتا، پھر کیوں زندہ ہے؟ کربلا کے بعد کر لیتا یقیناً خودکشی، بس عریضوں کے لیے زندہ ہے دریا ہر طرف۔ اور وارث الیاس کے وارث سے ملنے کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، وارث الیاس کے وارث سے ملنے کے لیے بے دھڑک جاتا ہے پانی میں عریضہ ہر طرف، بے دھڑک جاتا ہے پانی میں عریضہ ہر طرف، بے دھڑک جاتا ہے پانی میں عریضہ ہر طرف۔ اور ایک مطلع اور چند اشعار سماعت فرمائیں گے۔ قیامت تک علی کے لال کی پہچان باقی ہے، قیامت تک علی کے لال کی پہچان باقی ہے، زمانہ لاکھ دشمن ہے مگر ایمان باقی ہے، زمانہ لاکھ دشمن ہے مگر ایمان باقی ہے۔ جو ساری زندگی کھاتا رہا سوکھی ہوئی روٹیاں، اسی انسان کے بیٹے کا دسترخوان باقی ہے، اسی انسان کے بیٹے کا دسترخوان باقی ہے۔ اور عریضوں سے یہ ثابت ہے کہ لاوارث نہیں ہے ہم، عریضوں سے یہ ثابت ہے کہ لاوارث نہیں ہے ہم، ہمارا اور ہماری قوم کا سلطان ابھی باقی ہے، ہمارا اور ہماری قوم کا سلطان ابھی باقی ہے، ہمارا اور ہماری قوم کا سلطان ابھی باقی ہے۔ ابھی پردے سے نکلا ہی کہاں ہے آخری حیدر، ابھی پردے سے نکلا ہی کہاں ہے آخری حیدر، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اور حضرت کے ظہور کے بعد کا جو منظر ہوگا بس وہ سماعت فرمائیں۔ ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد، ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد، ہنسے گی کھل کے سکینہ تیرے ظہور کے بعد، ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد، ہنسے گی کھل کے سکینہ تیرے ظہور کے بعد۔ ابھی تو اپنے بھی رکھتے ہیں انگلیاں منہ پر، ابھی تو کچھ مجبوریاں ہیں، مولانا صاحب فرما رہے تھے کچھ مجبوریاں تھی جو فتوے میں دی گئی تھی، کچھ فتوے مجبوریوں کے تحت بھی دیے جاتے ہیں، تو وہی سماعت فرمائے۔ ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد، ستم کا خوف نہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد، ہنسے گی کھل کے سکینہ تیرے ظہور کے بعد۔ ابھی تو اپنے بھی رکھتے ہیں انگلیاں منہ پر، ابھی تو اپنے بھی رکھتے ہیں انگلیاں منہ پر، لیکن کیوں؟ بس کریں گے کھل کے تبرات تیرے ظہور کے بعد، کریں گے کھل کے تبرات تیرے ظہور کے بعد، اور سکون پائے گی زہرا تیرے ظہور کے بعد، بنے گا ان کا بھی روزہ تیرے ظہور کے بعد، سکون پائے گی زہرا تیرے ظہور کے بعد، بنے گا ان کا بھی روزہ تیرے ظہور کے بعد۔ اور میرے امام مجھے اتنی زندگی دے دے، میرے امام مجھے اتنی زندگی دے دے، اور پڑھوں حسین کا نوحہ تیرے ظہور کے بعد، پڑھوں حسین کا نوحہ تیرے ظہور کے بعد، پڑھوں حسین کا نوحہ تیرے ظہور کے بعد، پڑھوں حسین کا نوحہ تیرے ظہور کے بعد۔
اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. میرے امام مجھے اتنی زندگی دے دے، پڑھوں حسین کا نوحہ تیرے ظہور کے بعد، علی کہیں گے سلامت رہو میرے مہدی. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. علی کہیں گے سلامت رہو میرے مہدی. نجف لگائے گا نعرہ تیرے ظہور کے بعد، نجف لگائے گا نعرہ تیرے ظہور کے بعد. اور یزید خود بھی کہے گا یزید مرد آباد. یزید خود بھی کہے گا یزید مرد آباد، قسم خدا کی یہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد. یزید خود بھی کہے گا یزید مرد آباد، قسم خدا کی یہ ہوگا تیرے ظہور کے بعد. اور سنا ہے حضرت شبیر مسکرائیں گے، سنا ہے حضرت شبیر مسکرائیں گے، اور خوشی منائے گا کعبہ تیرے ظہور کے بعد. 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 اور سنا ہے چمکے گی شمشیر حضرت عباس، سنا ہے چمکے گی شمشیر حضرت عباس. اور جری کو اذن ملے گا تیرے ظہور کے بعد، جری کو اذن ملے گا تیرے ظہور کے بعد، جری کو اذن ملے گا تیرے ظہور کے بعد. اور عزادارین امام مظلوم، آپ کے لئے کیا مرتبہ ہوگا، آپ کا کیا منظر ہوگا جب آپ جلوس میں جاتے ہو تو علم جب برآمد ہوتا ہے، کوئی جب علم لے کر چلتا ہے تو آپ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ جھکتے ہیں. لیکن وہ منظر بھی آپ کے لیے جب آقا کا ظہور ہوگا تو منظر. سنا ہے چمکے گی شمشیر حضرت عباس، سنا ہے چمکے گی شمشیر حضرت عباس. اور جری کو اذن ملے گا تیرے ظہور کے بعد. ادب سے کھڑے ہوں گے سب کے سب علی والے، ادب سے ہوں گے کھڑے سب علی والے. اور علم اٹھائے گا سکا تیرے ظہور کے بعد، علم اٹھائے گا سکا تیرے ظہور کے بعد، علم اٹھائے گا سکا تیرا ظہور کے بعد. تیروں کا سامنا ہے اور مسکرا رہے ہیں، تیروں کا سامنا ہے اور مسکرا رہے ہیں، تیروں کا سامنا ہے اور مسکرا رہے ہیں، تیروں کا سامنا ہے اور مسکرا رہے ہیں. کس خاندان سے ہیں اصغر بتا رہے ہیں، کس خاندان سے ہیں اصغر بتا رہے ہیں. یہ چپی توڑ دوں گا میں انشاءاللہ. اصغر بتا رہے ہیں. ارے بے زبان اصغر ہم کو زبان دے دو، اے بے زبان اصغر ہم کو زبان دے دو. ارے مہندی سے پوچھنا ہے کب تک وہ آ رہے ہیں، مہندی سے پوچھنا ہے کب تک وہ آ رہے ہیں. اے بے زبان اصغر ہم کو زبان دے دو، مہندی سے پوچھنا ہے کب تک وہ آ رہے ہیں. تیروں کا سامنا ہے اور مسکرا رہے ہیں. بلند ترین نعرے صلوات کا ساتھ دیں. آقا ممدو کے حوالے سے
اب پردہ غیبت کو اب پردہ غیبت کو اٹھا دو میرے مولا، اب پردہ غیبت کو اٹھا دو میرے مولا، ورنہ یہ میری عمر بڑھا دو میرے مولا، ورنہ یہ میری عمر بڑھا دو میرے مولا۔ میں تشنہ دہن حر ہوں، میری پیاس بجھا کر، میں تشنہ دہن حر ہوں، میری پیاس بجھا کر، ایک رات میری نیند اڑا دو میرے مولا، ایک رات میری نیند اڑا دو میرے مولا۔ یہ میری نظر دور تلک دیکھ رہی ہے، یہ میری نظر دور تلک دیکھ رہی ہے، یہ میری نظر دور تلک دیکھ رہی ہے، مجھ کو میری تصویر دکھا دو میرے مولا، مجھ کو میری تصویر دکھا دو میرے مولا۔ میں چین سے سوتا ہوں، کوئی درد نہ تکلیف، میں چین سے سوتا ہوں، کوئی درد نہ تکلیف، شاید کہ ہو بیمار شفا دو میرے مولا، شاید کہ ہو بیمار شفا دو میرے مولا۔ زندان زلیخا ہے مگر شاد ہے یوسف، زندان زلیخا ہے مگر شاد ہے یوسف، زندان زلیخا ہے مگر شاد ہے یوسف، یوسف نے جو دیکھا وہ دکھا دو میرے مولا، یوسف نے جو دیکھا وہ دکھا دو میرے مولا۔ نعرہ زندان زلیخا ہے مگر شاد ہے یوسف، یوسف نے جو دیکھا وہ دکھا دو میرے مولا،
یوسف نے جو دیکھا وہ دکھا دو میرے مولا. اور کردار کیسا ہونا چاہیے سماعت فرمائیے کہ کردار سے آئے میرے لبیک کی آواز, کردار سے آئے میرے لبیک کی آواز, بے شیر کی سنت پہ چلا دو میرے مولا. بے شیر کی سنت پہ چلا دو میرے مولا. حبدار کوئی نفس کے ہاتھوں ہے گرفتار, حبدار کئی نفس کے ہاتھوں ہے گرفتار, زندان سے قیدی کو چھڑا دو میرے مولا. زندان سے قیدی کو چھڑا دو میرے مولا. نفس کے ہاتھوں جو گرفتار ہے اس کے لیے کہا ہے کہ قیدی کو چھڑا دو میرے مولا. کہ حبدار کوئی نفس کے ہاتھوں ہے گرفتار, زندان سے قیدی کو چھڑا دو میرے مولا. زندان سے قیدی کو جو صرف تمہاری رضا ڈھونڈ رہا ہو, جو صرف تمہاری رضا ڈھونڈ رہا ہو, وہ ذہن کو توفیق ثنا دو میرے مولا. وہ ذہن کو توفیق ثنا دو میرے مولا. وہ ذہن کو توفیق ثنا دو میرے مولا. اب پردہ غیبت کو اٹھا دو میرے مولا. بلند ترین نعرے صلوات کا سہارا دیجیے. تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ ایک نعرہ حیدری حیدری, بلند ترین نعرے صلوات. بالکل بالکل, آج نہیں پڑھیں گے تو آج تو جگنے گراتے ہیں, تو بیدار کرنا ضروری ہے. بیعت سے جو ہم کرتے ہیں انکار مسلسل, بیعت سے جو ہم کرتے ہیں انکار مسلسل, باطل سے ہے یوں برسر پیکار مسلسل, باطل سے ہے یوں برسر پیکار مسلسل. خاموش ہے صدیوں سے
کوئی گھر میرے مولا، ارے خاموش ہے صدیوں سے کوئی گھر میرے مولا، بے چین ہے کب سے کوئی دیوار مسلسل، بے چین کوئی ہے دیوار مسلسل، ارے کیا گزرے گی ایک پیاس کے صحرا پہ بتاؤ، ارے کیا گزرے گی ایک پیاس کے صحرا پہ بتاؤ، بارش نہ ہو بارش کے ہو آثار مسلسل، بارش نہ ہو بارش کے ہوں آثار مسلسل، مت مجھ کو طبیبوں کے لیے چھوڑ مسیحا، مت مجھ کو طبیبوں کے لیے چھوڑ مسیحا، اس آنکھ کو درکار ہے دیدار مسلسل، اس آنکھ کو درکار ہے دیدار مسلسل، مد مجھ کو طبیبوں کے لیے چھوڑ مسیحا، اس آنکھ کو درکار ہے دیدار مسلسل، وہ سائے میں ہو دھوپ میں ہو دور ہو نزدیک، یہ پردے میں ہوں تب بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں، یہ شعر آپ کو یہ چیز بتائے گا، وہ سائے میں ہو دھوپ میں ہو دور یا نزدیک، دیتی ہے ثمر شاخ ثمردار مسلسل، دیتی ہے ثمر شاخ ثمردار مسلسل، خط لکھ کے بلاؤں میں تمہیں یا نہ بلاؤں، ارے خط لکھ کے بلاؤں میں تمہیں یا نہ بلاؤں، کوفے سے بھی خط آئے تھے سرکار مسلسل، کوفے سے بھی خط آئے تھے سرکار مسلسل، خط لکھ کے بلاؤں میں تمہیں یا نہ بلاؤں، خط لکھ کے بلاؤں میں تمہیں یا نہ بلاؤں، کوفے سے بھی خط آئے تھے سرکار مسلسل، کوفے سے بھی خط آئے تھے سرکار مسلسل، بیعت سے جو ہم کرتے ہیں انکار
رے مسلسل بیعت سے بلند ترین نعرے صلوات. گواہ گئے دش لے لو نہار آج بھی ہے. سنیے ہمارے ساتھ دیکھیے قبلہ. گواہ گئے دش لے لو نہار آج بھی ہے. خدا کے دین کا ایک ورثہدار آج بھی ہے. خدا کے دین کا ایک ورثہدار آج بھی ہے. تو فکر کیا ہو زمانہ یزید بڑھ جائے. تو فکر کیا ہو زمانہ یزید بڑھ جائے. امام آج بھی ہے ذوالفقار. امام آج بھی ہے ذوالفقار آج بھی ہے. اب تم اب قبلہ نے ٹائم دے دیا ہے. اب ہم شیر ہو گئے ایک دم. اب ہم پڑھیں گے. اب ایک منقبت کے ٹائم میں 2 منقبت سنائیں گے آپ کو جلدی جلدی. 2 سارے جہاں کا رنگ بدلنے والا ہے. منقبت سنا گا مولانا صاحب. ایک مطلب 2 شعر پہلے سن لیجئے بس. انشاءاللہ جن کے ہاتھ نہیں اٹھے میں چاہوں گا انشاءاللہ وہ ہاتھ اٹھا ہی لیں اس بار, کیونکہ آج کی شب ہے مولا کی محبت میں. سارے جہاں کا رنگ بدلنے والا ہے. سارے جہاں کا رنگ بدلنے والا ہے. پردہ غیب سے چاند نکلنے والا ہے. پردہ غیب سے چاند نکلنے والا ہے. پردہ غیب سے چاند نکلنے والا ہے. جن کے ہاتھ نہیں اٹھے ان کی ذمہ دار میں نہیں ہوں, اب وہ خود جانے. استقبال وارث حیدر کی خاطر. استقبال وارث حیدر کی خاطر. استقبال وارث حیدر کی خاطر. اپنے پاؤں پہ کعبہ چلنے والا ہے. اپنے پاؤں پہ کعبہ چلنے والا ہے. بہت جلدی جلدی سنا رہا ہوں. اپنے پاؤں پہ کعبہ چلنے والا ہے. اور حالات حاضرہ دیکھیے اور خاص طور سے شہنواز بھائی کہ دہشت گرد حقیقت سنیے. دہشت گرد بنے وہ یہ ممکن ہی نہیں.
دہشت گرد بنے وہ یہ ممکن ہی نہیں، دہشت گرد بنے وہ یہ ممکن ہی نہیں، شہ کے تبرک پر جو پلنے والا ہے، شہ کے تبرک پر جو پلنے والا ہے، شہ کے تبرک پر جو پلنے والا ہے۔ اور ایک مطلب 2-3 شعر اور دیکھ لیجئے جلدی جلدی، بس اسی طرح سے پڑھ رہا ہوں میں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ یہ بہت خوبصورت مطلب پیش کر رہا ہوں، وہاں صاحب دیکھیے، قابل نظر بیٹھے ہوئے ہیں، پیش کرتا ہوں، دیکھیے۔ خوش رنگ بہت نیمۂ شعباں کی سحر ہے، سنیے بھائی خاص طور سے، خوش رنگ، کیوں خوش رنگ ہے؟ دیکھیے کیوں خوش رنگ بہت نیمۂ شعباں کی سحر ہے، شاید میرے مولا کی یہ آنے کی خبر ہے۔ نعرہ حیدر 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 پر محمد وآل محمد بآواز بلند سلوات۔ یہ ٹائم ہمارے میں نہیں کٹے گا۔ خوش رنگ بہت نیمۂ شعباں کی سحر ہے، شاید میرے مولا کی یہ آنے کی خبر ہے، آغوش میں نرجس کے جو نرجس کا پسر ہے، مطلب برائے مطلب صاحب دیکھیے، آغوش میں نرجس کے جو نرجس کا پسر ہے، واللہ یہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے، واللہ یہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے، واللہ یہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اور ایک مطلب دیکھیے ہمارے ساتھ غور یاد آ رہا ہے کہ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد پر۔ بس روز قیامت وہی بے خوف و خطر ہے، آج کی شب میں یہ ذکر نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ سنیے، بس روز قیامت وہی بے خوف و خطر ہے، اعمال کی جس شخص کے ہاتھوں میں سپر ہے، اعمال کی جس شخص کے ہاتھوں میں سپر ہے۔ اور خاص طور سے شعر سنو، دیکھیے کہ مرحب کی طرح تیغ علی سر پہ چلے گی، مرحب کی طرح تیغ علی سر پہ چلے گی، ہر دشمن شبیر کے دل میں یہی ڈر ہے، ہر دشمن شبیر کے دل میں یہی ڈر ہے۔ اور خاص طور سے شعر فرمایا دیکھیے کہ شیطان کی غیبت پہ تو شیطان کی منکر غیبت، سنیے کیا کہتے ہیں، شیطان کی غیبت پہ تو محکم ہے عقیدہ، شیطان
غیبت پہ تو محکم ہے عقیدہ، اور غیبت حجت پہ اگر اور مگر ہے، اور غیبت کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ، ارے واہ، اور غیبت حجت پہ اگر اور مگر ہے، شیطان کی غیبت پہ تو محکم ہے عقیدہ، اور غیبت حجت پہ اگر اور مگر ہے، کافر ابو طالب کو ذرا سوچ کے کہنا، کافر ابو طالب کو ذرا سوچ کے کہنا، ایک دو ہی نہیں بارہ اماموں کا یہ گھر ہے، ایک دو ہی نہیں بارہ اماموں کا یہ گھر ہے، ایک دو ہی نہیں بارہ اماموں کا یہ گھر ہے، اور جائیں گے کہاں سوچیں سوچیں سوچیں، جائیں گے کہاں سوچیں، یتیمان امامت، جائیں گے کہاں سوچیں، یتیمان امامت، مولا کی میرے خلد ہے یہ بحر ہے بر ہے، مولا کی میرے خلد ہے یہ بر، یہ بر، یہ بحر ہے بر ہے، مولا کی میرے خلد ہے یہ بحر ہے بر ہے۔ اور خاص طور سے آخری شعر حاصل کلام شعر، عریضے کی ڈیفینیشن اس سے اچھی مجھے کچھ لگی نہیں ہے، میں نے رقم کیا ہے، دیکھیے خاص طور سے ہمارا صاحب دیکھیے کہ کہتے ہیں عریضہ جسے ہم اہل عقیدت، سنیے، کہتے ہیں، سارے لوگ ابھی دیکھیں صبح عریضہ ڈالیں گے، میں پیش کرتا ہوں کہ کہتے ہیں عریضہ جسے ہم اہل عقیدت، آغوش میں موجوں کی مرادوں کا سفر ہے، آغوش میں موجوں کی مرادوں کا سفر ہے، کہتے ہیں عریضہ جسے ہم اہل عقیدت، آغوش میں موجوں کی مرادوں کا سفر ہے، ایمان پہ بہار ازلی آ گئی نا سے، ایمان پہ بہار ازلی آ گئی نا سے، ایمان پہ بہار ازلی آ گئی نا سے، یہ آخری زہرا کے چمن کا گل تر ہے، دنیا میں جس کا آلہ ہے، نام دنیا میں جس کا آلہ ہے، جشن یہ حجت خدا کا ہے، جشن یہ حجت خدا کا ہے، وہ تو دوزخ میں جائے گا بے شک، وہ تو دوزخ میں جائے گا بے شک، دامن ہادی جس نے چھوڑا ہے، دامن ہادی جس نے چھوڑا ہے۔
یہاں بحر نظامت حیدر کرار بیٹھے ہیں، یہاں بحر نظامت حیدر کرار بیٹھے ہیں، صدارت کو نبھانے احمد مختار بیٹھے ہیں، صدارت کو نبھانے احمد مختار بیٹھے ہیں۔ میرے مولا ہٹا کر پردے غیبت چلے آؤ، میرے مولا ہٹا کر پردے غیبت چلے آؤ، دکھا دو روح انور تشنہ دیدار بیٹھے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے، صلوات پڑھ دیجیے۔ یہ جائیداد، یہ منصب، یہ دبدبا، یہ رب، یہ جائیداد، یہ منصب، یہ دبدبا، یہ جلال یہیں پہ چھوڑ کے ایک روز سب کو جانا ہے، یہیں پہ چھوڑ کے ایک روز سب کو جانا ہے۔ ارے عمل کوئی بھی کرو، عمل کوئی بھی کرو اتنا سوچ کر کرنا، عمل کوئی بھی کرو اتنا سوچ کر کرنا، امام وقت کے اثر کو منہ دکھانا ہے، امام عصر کو ایک روز منہ دکھانا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے، صلوات پڑھ دیجیے۔ جب ولی یاد آتے ہیں، جب ولی یاد آتے ہیں، بھائی جی تل ملاتے ہیں، جب ولی یاد آتے ہیں، بھائی جی تل ملاتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں آئے آئے بلغ، جب بھی پڑھتے ہیں آئے آئے بلغ، اپنی داڑھی کھجانے لگتے ہیں۔ جب ولی یاد آنے لگتے ہیں، بھائی جی تل ملاتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں آئے بلغ، اپنی داڑھی کھجانے لگتے ہیں۔ یہ آخری خطہ ہے، سماعت فرما لیجیے۔ آتے نہیں جو جشن امام زمان میں، آتے نہیں جو جشن امام زمان میں، شیطان رہنے لگتا ہے ان کے مکان میں۔ آتے نہیں جو جشن امام زمان میں، شیطان رہنے لگتا ہے ان کے مکان میں۔ جو بولتے ہیں مرضی تقلید کے خلاف، جو بولتے ہیں مرضی تقلید کے خلاف، کیڑے پڑیں گے دیکھنا ان کی زبان میں۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ سماعت فرمائیے۔ سامنے آ کے نقوش رخ زیبا دیکھیں، سامنے آ کے نقوش رخ زیبا دیکھیں، ہم تصور میں کہاں تک تیرا جلوہ دیکھیں، ہم تصور میں کہاں تک تیرا جلوہ دیکھیں۔ شعر سمجھ فرمائیں۔ تیرا دیدار اگر حجت حق ہو جائے، تیرا دیدار اگر حجت حق ہو جائے، رہد تنویر پہ والشمس کا
सूरा देखे तनवीर पे वल शम्स का सूरा देखें। इतना दिलकश तेरा अंदाज़े मसीहाई है, इतना दिलकश तेरा अंदाज़े मसीहाई है। खुदा बीमार जो इस वस्फ को ही साफ देखें, रैन आके होश खो बैठे एक अदनासी तजल्ली से कलीं, होश खो बैठे एक अदनासी तजल्ली से कलीं। हाल क्या हो जो तेरा नूर का जलवा देखें, हाल क्या हो जो बार था जिनके लिए खाक पे सजदा शेका, बार था जिनके लिए खाक पे सजदा शेका। है सरे आब रवां तेरा मुसल्ला तेरा मुसल्ला देखें। एक सलवात पढ़ दिया। शौक़ दीदार का बहता हुआ दरिया देखें, शौक़ दीदार का बहता हुआ दरिया देखें। काश सरकार, काश सरकार हमारा भी अरिया देखें। काश सरकार हमारा दिलों की धड़कनों का बार भी सरकार क्या होगा। मैं अक्सर सोचता रहता हूँ मेरे मौला, मैं अक्सर सोचता रहता हूँ मेरे मुंतजिर मौला, तेरी गैबत में लज्जत है तेरा दीदार क्या होगा। शौक़ दीदार का बहता हुआ दरिया देखें। काश सरकार हमारा भी अरीज़ा देखें। सामने आके क्यों न हो जाए हर एक नक्श तवल्ला पे जिला, क्यों न हो जाए हर एक नक्श तवल्ला पे जिला। आप आकर जो मेरे दिल का सहीफा देखें सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल अव्वलु क़ब्ला कुल्ले अव्वलिन
والآخر بعد كل آخر وبأوليته وجب أن لا أول له وبآخريته وجب أن لا آخر له أشهد أن لا إله إلا الله شهادة يوافق فيها السر الإعلان والقلب اللسان والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحکیم وهو اصدق القائلین وهو قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم یابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیے. سب سے پہلے مرحلے میں منجی بشریت امام حجت امام آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تبریک و تہنیت عرض ہے. ہمیشہ کی طرح سے چند عرائضات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ممکن ہے کہ آج تھوڑی سی تاخیر ہو جائے، اور اس تاخیر کا سبب یہ ہے کہ پھر میں یہاں مہیا نہیں رہوں گا. تو جلدی سے تو آپ بھی پھنستے نہیں ہو، آپ بھی کبھی کبھی پھنستے ہو. ہاں، اس لیے جب موقع آئے آپ کو پھنسنے کا تو پھر اچھی طریقے سے ہی پھنسانا چاہیے. چند چیزیں عرض کی تھی میں نے اس سے قبل کی تقریر میں ان حضرات کے لیے کہ جو یہاں آتے ہیں لیکن یہاں نہیں آتے، یعنی اطراف میں تو دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ فرش مسرت پر آپ کو دکھائی نہیں دیں گے. یہ فرش چاہے وہ مجلس عزا کی صورت میں ہو یا پھر فرش مسرت کی صورت میں ہو، دنیا کی کوئی دولت کوئی سلطنت عظمت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور جتنی نعمات الہی یہاں نازل ہوتی ہیں وہ کسی اور مقام پر نازل نہیں ہوتی. جو اس فرش سے دور ہے میں اس کے لیے بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ جتنا وہ ذکر خدا سے دور ہے اتنا ہی وہ رحمت خدا سے دور ہے. اب بہت سارے افراد، اور یہ ضرب المثل استعمال بھی کی جاتی ہے، کہ وہ دریا کے کنارے پہنچنے کے بعد بھی پیاسے رہتے ہیں. وہی حال ان افراد کا ہے کہ عقیدت اور محبت کے سمندر کے پاس آنے کے باوجود بھی تشنا ہیں اور پیاسے ہیں. اب بعض لوگ جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سی ضد بنا لیتے ہیں کہ جی کہتے رہو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو باہر ہی بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں آئیں گے. یا مثلاً یہ سوچتے ہیں کہ مولانا سے کہلوایا گیا ہو. مجھ سے کوئی نہیں کہلوا رہا، سیدھی بات ہے. میرا مزاج ہے بھی نہیں اور مجھ سے کوئی کہلوا بھی نہیں سکتا دے کے ڈرا کے دھمکا کے. میں خود اس حالت کو دیکھ رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے. اب یہ سوچتے ہیں جی کہنے دو، کیا بگاڑ لیں گے مول صاحب ہمارا. مول صاحب جو آپ کا بگاڑ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کا بگڑ کیا رہا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ مسلسل ہوم ورک کر کے نہیں لاتا، اس سے جب ٹیچر معلوم کرتا ہے کہ جی ہوم ورک کر کے کیوں نہیں لائے، تو مختلف طرح کے بہانے بناتا ہے کہ جی امی نے کام میں لگا دیا تھا، ابا نے یہ بتا دیا تھا، والد نے بازار بھیج دیا تھا، بھائی نے فلاں جگہ بھیج دیا تھا. قیامت میں بھی یہی عذر پیش کریں گے. جب پوچھا جائے گا جی آپ فرش مجلس پر یا فرش مسرت پر کیوں نہیں گئے، تو یہ عذر پیش کریں گے جی یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا.
اب ہم نے ساری باتیں کہہ کے یہ عذر کا راستہ بند کر دیا. اب وہاں یہ نہیں کہہ سکتے آپ کسی نے بتایا نہیں تھا, کوئی کہنے والا نہیں تھا, کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. تو اب یہ بھی آپ کا سارا راستہ بند ہو چکا ہے. اب آپ یہ سوچو جی ہم جو ہیں باہر بیٹھے رہیں گے, ہم آئیں گے نہیں اور ہم اپنی منمانی کریں گے. میرا کچھ نہیں بگاڑ رہے آپ جتنا نقصان کر رہے ہو وہ اپنا کر رہے ہو. ایک بات. دوسری بات میں تمام حضرات کی گوش گزار کرنا چاہوں گا, وہ ہے صفائی کے حوالے سے. آل محمد علیہ السلام نے زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جسے بیان نہ کیا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, النظافۃ من الایمان, صفائی ایمان کا حصہ ہے. یعنی جس کا ایمان جتنا بلند ہوگا اتنا ہی وہ صفائی کا خیال رکھے گا. بہت ساری چیزیں ایسے ہیں آپ سڑک پر انجام دے سکتے ہیں لیکن آپ مسجد میں انجام نہیں دے سکتے. بہت سارے عناوین ہیں جو اپنے گھر میں آپ انجام دے سکتے ہیں لیکن آپ امام حسین علیہ السلام سے منسوب امام بارگاہ میں انجام نہیں دے سکتے. آپ مثلا تبرک تقسیم ہوتا ہے, اس تبرک کے ساتھ اس طریقے سے بے ادبی کرنا کہ یہاں پر کوڑا کچرا اضافی ہو جائے. اس کے علاوہ جو آج کل چیزیں استعمال کی جاتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا گٹکے پٹکے اور سٹکے کھائے جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا حاصل ہوتا ہے کیا ملتا ہے, وہ اس کی گندگی یہاں کی جاتی ہے. اس کے علاوہ خواتین ہیں بچوں کو لے کر آتی ہیں تو وہ خیال نہیں رکھتی ہیں. از خود بہت سارے مومنین ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتے. تو یہاں جو خادم ہے وہ آپ کا خادم نہیں ہے, وہ امام حسین کا خادم ہے. تو اسے آپ امام کا خادم رہنے دیں, آپ اپنا خادم نہ بنائیں. صفائی کا ستھرائی کا خیال رکھنا آپ کی ہر ایک کی شرعی ذمہ داری ہے. اول تو آپ یہاں کوڑا کباڑا نہ کریں, یہ وہ جگہ نہیں ہے. اپنے گھر میں بھی آپ کو زیب نہیں دیتا لیکن یہ تو در امام حسین ہے, یہاں اور زیب نہیں دیتا آپ. پھر اگر آپ ہلکا سا تنکا بھی کوئی بھی چیز دیکھیں آپ کی شرعی ذمہ داری ہے, باہر کوڑے دان بنے ہوئے ہیں ان میں جا کر ڈالیے. یہاں جتنے بھی افراد خدمت کر رہے ہیں, وہ راجہ بھائی ہوں یا دوسرے افراد, وہ آپ کے کسی کے ذاتی خادم نہیں, وہ خدمت اہل بیت ہے, خادم اہل بیت علیہ السلام. اور اس خادم کا مرتبہ اور رتبہ کتنا بڑا ہے میں آپ کو داستان سے واضح کرتا ہوں. آپ صلوات پڑھ لیں محمد. ایران کے ایک بہت بڑے نوحہ خان تھے, ان کا نام تھا ملا عباس مازندرانی. ان کو ان کے چاہنے والوں نے, انجمن نے یہ کہا کہ آپ چلیے ہم آپ کی سربراہی میں قافلہ لے کر جائیں گے. قافلہ جب کربلا پہنچا تو شب جمعہ تھی, یہ سارے لوگ تھکے ہوئے تھے. ارادہ یہ تھا کہ ہم آرام کریں گے اور اگلی صبح جا کر امام کو پرسہ دیں گے. لیکن جو بزرگان تھے انجمن کے قافلے کے, انہوں نے کہا کہ نہیں شب جمعہ ہے تو ہم اسی میں چل کر پرسہ دیتے ہیں. تو وہ سارے افراد روضہ امام حسین علیہ السلام پر پہنچے اور وہاں ملا عباس نے جو ڈائری کھولی اس نیت سے کھولی کہ جو نوحہ مجھ سے آل محمد پڑھوانا چاہتے ہیں وہ خود نوحہ کھل کر سامنے آ جائے. تو نوحہ کھل کر سامنے آیا حضرت علی اکبر علیہ السلام. ان نوجوانوں نے بے پناہ خلوص کے ساتھ محنت کے ساتھ ماتم کیا اور پرسہ دیا. تھکے ہوئے تھے, واپس گئے اور حجروں میں اپنے لیٹ گئے. رات کے 2 یا 3 بجے دروازے پر دستک ہوئی. ایک نورانی شخصیت آئی اور انہوں نے آ کر کہا میں قاصد امام حسین علیہ السلام, میں 2 پیغام آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. پہلا یہ کہ ہر شب جمعہ جناب فاطمۃ الزہرا میری امام حسین کی زیارت کے لیے آتی ہیں. انہوں نے جب سے حضرت عباس کا نوحہ سنا, حضرت علی اکبر کا نوحہ سنا ہے, وہ غش کے عالم میں. ایک پیغام یہ. دوسرا پیغام, تمہارے مازندران کے اندر ایک غریب آدمی ہے جو عزاداروں کے جوتوں کو سیدھا کرتا ہے, اسے جا کر امام حسین کا سلام پہنچا دینا. سمجھ رہے ہیں آپ, جوتوں کو صحیح کرنے والے کا مقام یہ کہ امام حسین علیہ السلام اسے خود پیغام پہنچا رہے ہیں.
لہذا ان کی رعایت کریں. وَالنَّظْمِ أَمْرِكُمْ، نہج البلاغہ کی روایت ہے کہ آپ اپنے امور میں نظم پیدا کریں. تو صفائی بھی اسی نظم کا حصہ ہے، لہٰذا ان کی آپ رعایت کریں اور اپنے شیعہ ہونے کا ثبوت دیں. شیعہ وہ نہیں ہوتا جو نام کے نعرے لگائے. شیعہ ہر شعبے میں آل محمد اسے پہلی صف میں دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی شعبہ ہو. محمد آل محمد پر صلوات پڑھتی ہے. ایک برادر مومن نے مجھ سے گزارش کی تھی کہ نصیحت کا اثر ہمارے دل پر کیوں نہیں ہوتا، آپ اس موضوع کو بیان کریں. تو جتنا وقت میں گنجائش ہے، جتنا میں بیان کر پاؤں گا اتنا میں یہ عنوان آپ کے سامنے عرض کروں گا. اس عنوان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈائریکٹ متصل ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ. کیونکہ ہمیں اس زمانے میں پہنچنا ہے جس زمانے میں امام ظہور کریں گے، اور آج کے اس معاشرے میں ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں. رہبر معظم نے بارہا اس بات کو دہرایا ہے کہ ظہور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، اب جی جو کچھ کریں گے وہ مولا آ کے کریں گے، مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں. ایسا نہیں ہے. زمانہ ظہور کی جو فرصت آپ کے پاس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس زمانہ ظہور میں جس میں زندگی گزارنی ہے اس کے لیے آمادہ کریں. خود کو آمادہ کریں، فیملی کو آمادہ کریں، بھائی بہنوں کو آمادہ کریں، اولاد کو آمادہ کریں. یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے. لیکن وہ آمادگی کیسے ہوگی؟ وہ آمادگی ہوگی نصیحت پذیری سے، نصیحت کو قبول کرنے سے. لیکن اتنی نصیحتیں ہونے کے باوجود، جمعہ بھی ہے، مجالس بھی ہیں، احکام بھی ہیں، اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا زمانہ بھی ہے، لیکن اتنی نصیحتیں ہونے کے باوجود دل پر اثر کیوں نہیں ہے؟ علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو یہ تاثیر گزاری کہاں ختم ہوتی ہے؟ روایات آل محمد میں اور قرآن مجید میں اس عنوان کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے دل پر نصیحت کا اثر کیوں نہیں ہوتا. سب سے پہلی چیز آپ نوٹ کرتے جائیے اپنے ذہنوں میں، سب سے پہلی چیز کہ جو دل میں نصیحت کو نافذ نہیں ہونے دیتی وہ چیز ہے مہر کا لگنا. سورہ بقرہ کو آپ پڑھیے تو سورہ بقرہ کے آغاز میں 3 شخصیات، 3 کرداروں کا تذکرہ ہے. پہلے مومنین کا، دوسرے کافرین کا، اور تیسرے منافقین کا. جب منافقین کا تذکرہ آتا ہے تو قرآن مجید بیان کرتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بصیرت پر مہر لگا دی. اب یہ سن نہیں سکتے، اب یہ سمجھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہر ایسی تھوڑی ہے کہ میرا جس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسے اپنی طرف سے دشمن بنا دیتا ہوں، اسے میں گناہگار بنا دیتا ہوں، اسے میں فاسق کہہ دیتا ہوں، اسے میں منافق کہہ دیتا ہوں. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے پھر اللہ اثر یہ ڈالتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. کیونکہ گناہ کی تاثیر ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی تاثیر نہ ہو، وہ برائی میں تاثیر آپ کو ملے گی. لیکن افراد کو یہ عذاب نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا مال غصب ہوگا تو ہی گناہ کا میرے اوپر اثر ہو رہا ہے، میری جان پر کوئی تاثیر ہوگی، نقص اموال ہوگا، نقص جان ہوگا، نقص صحت ہوگا، تبھی یہ موضوع سامنے آئے گا. نہیں، ذکر خدا کی لذت کا زبان سے نکل جانا سب سے بڑا عذاب ہے. خوف خدا کا قلب سے ختم ہو جانا سب سے بڑا عذاب ہے. تو عذاب وہ نہیں ہے کہ مال گھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، یا جان کو نقصان پہنچائے گا، وہی نہ. ختم اللہ علی قلوبہم. اب ان کی دوسری علامت کیا ہے منافقین کی؟
ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے نبی آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان پر فرق نہیں پڑے گا. یعنی تسلسل سے گناہ کرنے کے بعد ان کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ نہ قرآن کی بات کا اثر ہوتا ہے نہ رسول کی بات کا اثر ہوتا ہے. ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اس کے بعد اگلی مصیبت کیا ہے؟ اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو منافق وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے بعد اگرچہ معاشرے میں فاسد نظر آتا ہے لیکن اپنے آپ کو اصلاح پسند دکھائی دیتا ہے. وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اصلاح کرنے والا ہوں، میں بہت مصلح ہوں. تو پہلی چیز کہ جس کی وجہ سے دل پر اثر نہیں ہوتا، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، وہ ہے مہر کا لگ جانا. دوسری چیز ہے جہالت. جب جہالت سامنے ہو اور آدمی جہالت کے اندر مصر رہے، جہالت میں زندگی گزارے، تو اس جہالت کی وجہ سے صحیح بات، اچھی بات اور نصیحت دل پر اثر نہیں کرتی. اب یہ جہالت کیا بلا ہے؟ اگر جہالت کو آپ روایات اسلامی کی روشنی میں دیکھیں گے تب یہ مفہوم آپ کو واضح دکھائی دے گا. حدیث معصوم ہے الجہل اصل کل شر، جہالت ساری برائیوں کی جڑ ہے. یعنی یہ جتنی شاخیں نکل کر آتی ہیں، جھوٹ کی، غیبت کی، بہتان کی، تہمت کی، بے نمازی کی، بے روزے کی، خمس ادا نہ کرنے کی، سیرت اہل بیت پر نہ چلنے کی، جماعت میں شریک نہ ہونے کی، جھوٹ کی، یہ ساری مصیبتیں جہالت سے پیدا ہوتی ہیں. اور آل محمد علیہ السلام کا سرمایہ ہے علم، ان کی میراث ہے علم. تو آل محمد سے قربت جہالت کے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ علم کے ساتھ ہوگی. آل محمد خود عالم ہے تو اپنے شیعہ کو عالم دیکھنا پسند کرتے ہیں. تو الجہل اصل کل شر، جہالت ہر ایک شر کی کنجی ہے، ساری شاخیں اسی سے پھوٹتی ہیں. اب جہالت کیا ہے؟ ہماری جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں ان ساری کتابوں کے اندر دو عنوان، دو مضمون آپ کو بالکل ابتدا میں دکھائی دیں گے. اصول کافی سے من لا یحضر الفقیہ تک. ایک ہے کتاب العقل والجہل اور دوسرے ہے کتاب العلم والجہل. ایک جہالت وہ ہے جو علم کے مقابلے میں ہے اور ایک جہالت وہ ہے جو عقل کے مقابلے میں ہے. اب آپ یہ نہیں سمجھ لینا کہ امامہ رکھنے والا اگر مدرسے کے اور مکتب کے اندر پڑھا ہوا ہے وہ جاہل نہیں ہوگا. اگر وہ علم کا جاہل نہیں ہو سکتا وہ عقل کا جاہل ہو سکتا ہے. تو ہر پڑھا لکھا یہ ضمانت نہیں ہے کہ وہ جاہل نہیں ہوگا، بلکہ جہالت دو طرح کی ہے، ایک علم کے مقابلے میں، ایک عقل کے مقابلے میں. آج جتنے بھی آپ کو ڈالروں کے ذریعے سے دین فروش دکھائی دیں گے وہ علم کے جاہل نہیں ہے، وہ عقل کے جاہل ہیں. اور علم کا جاہل اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا عقل کا جاہل ہوتا ہے. اگر ایک عقل کا جاہل معاشرے میں آ جائے تو پھر وہی کام انجام دیتا ہے جو ابو جہل نے انجام دیا تھا. تو کتاب العلم والجہل، کتاب العقل والجہل. اب جو عقل کا جاہل ہے اس کی مشکل کیا ہے؟ جو علم کا جاہل ہے اس نے کتاب نہیں پڑھی، اس نے تفسیر نہیں پڑھی، اس نے قرآن نہیں پڑھا، تو اس کی اصلاح ممکن ہے. لیکن جو عقل کا جاہل ہے اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے، اس کی اصلاح نہیں کر سکتے آپ. اور کتابوں کے اندر آپ کو جہل کی دو اقسام اور ملیں گی. ایک ہے جہل بسیط، ایک ہے جہل مرکب. جہل بسیط وہ ہے جس کے اندر ایک طرح کی. تیسری چیز جو نصیحت حاصل کرنے نہیں دیتی وہ ہے تکرار گناہ. ایک گناہ کو تسلسل کے ساتھ انجام دیا جائے. اب تسلسل کے ساتھ گناہ انجام دینے سے ہوتا کیا ہے؟ ایک آدمی آیا رسول اسلام کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتا ہے یا نبی اللہ، یہ گناہوں کا معاملہ کیا ہے کہ ایک مرحلے میں آدمی اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں جانے کے بعد پھر اسے صحیح بات صحیح نہیں لگتی، گناہ اسے گناہ دکھائی نہیں دیتے. نبی نے بیان کیا کہ جب انسان ایک گناہ انجام دیتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے.
اور اگر وہ گناہ تسلسل سے انجام دیتا رہے تو پھر یہ سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر یہ سیاہ نقطہ پورے دل کو گھیر لیتا ہے، اور جب یہ سیاہ نقطہ پورے دل کو گھیر لے، پورا دل سیاہ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد نہ اسلام کا اثر ہوتا ہے، نہ قرآن کا اثر ہوتا ہے، نہ حدیث کا اثر ہوتا ہے۔ تو تسلسل سے گناہ انجام دینا یہ مشکل پیدا کرتا ہے۔ اب گناہ سے بچنے کا فارمولہ بھی تو بتانا چاہیے آپ کو۔ آپ کہیں گے مولانا آپ تو یہی چیزیں بتاتے جا رہے ہیں، کچھ فارمولہ بھی بتائیے۔ 2 فارمولے بتاتا ہوں میں آپ کو، ایک قرآن سے اور ایک مجتہد کی زبان سے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جو افراد بھی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، خداوند عالم ان سے زیادہ ان کے باطن سے بھی واقف ہے، ان کے ظاہر سے بھی واقف ہے۔ ایک چیز۔ دوسرے، آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ ہم گناہوں سے بچیں کیسے؟ آیت اللہ بہجت نے کہا کہ آپ ہمیشہ یہ اپنے دماغ میں رکھیں کہ آپ کے وقت کا امام آپ کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے، وقت کا امام ہمیشہ ناظر ہے، آپ کی ہر ایکٹیویٹی پر ان کی نظر ہے۔ چوتھی چیز، جو گناہ کو، جو نصیحت کو حاصل کرنے نہیں دیتی، وہ ہے شیطان ہر آدمی کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر ٹائم لگا ہوا ہے۔ اور یہ شیطان کا معاملہ اس طریقے سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا، روح عطا کر دی اس پتلے کو، تو اللہ نے کہا سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا میں بڑا ہوں، میں بزرگ ہوں، میری حیثیت اس سے زیادہ ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا میری بارگاہ سے نکل جاؤ، لیکن بارگاہ سے نکلنے سے پہلے اس نے ایک مہلت طلب کی کہ مجھے یوم یبعثون کی مہلت دیجیے، یعنی قیامت تک کی مہلت۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مہلت لے کے کیا کرو گے آپ؟ قال فبما اغویتنی لأقعدن صراطک المستقیم، اللہ جیسے تو نے مجھے بہکایا ہے تو میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، اور صراط مستقیم پر بیٹھنے کے بعد جیسے تو نے مجھے بہکایا ویسے میں انہیں بہکاؤں گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں شیطان کا مزاج کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے رہا ہے بہکانے کی۔ اب آپ معاشرے کے اندر، تاریخ کے اندر ایسے افراد پڑھیں گے کہ جو افراد اپنے عمل کو کہتے ہیں یہ اللہ نے کیا ہے۔ اور شاعر نے بڑا بہترین اسے بیان کیا ہے، یوں ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، یوں ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان۔ تو کام خود کر رہے ہیں لیکن نسبت شیطان کی طرف۔ تو شیطان لگا ہوا ہے۔ اب شیطان نے کیا کہا؟ میں دائیں سے بھی بہکاؤں گا، بائیں سے بھی بہکاؤں گا، آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص اور وہ آ کر کہتا ہے کہ مولا چاروں سمت میں تو شیطان ہے، پھر ہم بچیں کیسے، ہم محفوظ کیسے رہیں؟ تو امام نے بیان کیا سمتیں 4 نہیں ہیں، سمتیں 6 ہیں۔ اگر دائیں شیطان ہے، بائیں شیطان ہے، آگے شیطان ہے، پیچھے شیطان ہے، تو ایک اوپر کی سمت باقی ہے، ایک نیچے کی سمت باقی ہے۔ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو گے تو بھی شیطان سے بچ جاؤ گے، اور سجدے میں سر جھکا دو گے تو بھی شیطان سے بچ جاؤ گے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اب شیطان لگا ہوا ہے ہر ٹائم آپ کے پیچھے، اور شیطان اتنا پیچھے لگا ہوا ہے کہ یہ آیت اللہ حضرات کو بھی نہیں چھوڑتا۔ ایک بہت بڑا نام ہے آیت اللہ شیخ انصاری۔ تو ان کا ایک شاگرد تھا، اس نے خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان ہر وقت تاک میں لگا ہوا ہے کہ کہیں بھی تھوڑا سا ذرہ مل جائے اور اس آدمی کو میں اپنے گروہ میں شامل کروں۔ تو اب شیطان کو دیکھا اس نے خواب میں، اس کے پاس چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں، وہ ہوتا نا پھانسی والا پھندا، ویسے پھندے تھے چھوٹے چھوٹے۔ ایک تھا بڑا تگڑا، بہت موٹا۔ انہوں نے پوچھا طالب علم نے شیطان سے کہ بھائی آپ نے کہ جس پاس یہ جتنے بھی پھندے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن یہ ایک پھندا بڑا تگڑا ہے، یہ بڑا موٹا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کیوں ہیں، یہ بڑا کیوں ہے؟ اس نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے تمہارے جیسوں کے لیے، تمہیں صرف میں کہتا ہوں ادھر آؤ اور تم کہتے ہو لبیک، بس تمہیں تھوڑا سا اشارہ کیا جاتا ہے اور تم
چل کر آ جاتے ہو میری طرف. کہا جی یہ بڑا والا, اور وہ بڑا والا ٹوٹا ہوا تھا, وہ جو چھوٹے تھے نا وہ ٹوٹے ہوئے نہیں تھے, یہ بڑا والا ٹوٹا تھا. کہ یہ بڑا کس کے لیے بنایا؟ کہ یہ بڑا بنایا میں نے تمہارے استاد شیخ انصاری کے لیے. 3-4 مہینے ہو گئے میں اس آدمی کو بہکانا چاہتا ہوں لیکن وہ نکل کے بھاگ جاتا ہے. آج میں نے یہ سوچا آج اس کے لیے بہت بھاری بھرکم پھندا بناؤں گا تاکہ یہ نکل نہ سکے. لیکن اتفاق یہ ہوا دروازے تک تو لے آیا تھا میں اسے, وہ دروازے سے پھر بھاگ گیا. اب یہ صبح کو بیدار ہوئے, شیخ انصاری کے پاس پہنچے. شیخ انصاری سے جا کے کہا رات میں نے شیطان کو ایسے خواب میں دیکھا, یہ ماجرا ہوا. انہوں نے کہا بات ٹھیک ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور میرے پاس خمس کے قرآن رکھے ہوئے تھے. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ان قرآن کو فروخت کر کے اپنا کام چلاؤں گا, جب میرے پاس پیسہ آ جائے گا تب میں ان کو شامل کر کے رکھ دوں گا. اور میں قرآن لے کر دروازے تک آ گیا, لیکن جب دروازے پہ پہنچا تب خیال آیا اس میں میرا کوئی حصہ نہیں, یہ تو امانت الہی ہے اور میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. تو واپس پھر لا کر قرآن کو رکھ دیا. تو یہ معاملات ہوتے ہیں امام کے قریب ہونے کے. امام سے قریب ہونے کا سب سے بہترین فارمولہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے. 5ویں قسم جو امام نے نہج البلاغہ کے اندر بیان کی ہے وہ ہے ابغض الخلائق الی اللہ رجلان. سب سے بری مخلوق, مبغوض ترین مخلوق اللہ کی نگاہ میں 2 انسان ہیں. رجل وکلہ اللہ الی نفسہ, ایک وہ انسان ہے جسے اللہ نے اسی کی حالت کے اوپر چھوڑ دیا. اللہ اس کی کوئی فکر نہیں کرتا. یہ جو توفیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ توفیق کے ذریعے سے انسان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے. متعدد مرتبہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہوگا کہ آپ ایک غلط عمل کی طرف جا رہے ہیں لیکن اندر سے یہ آواز آئی نہیں یہ عمل اچھا نہیں. یہ آپ نے ذاتی تجربہ کیا ہوگا. لیکن اگر انسان کو اللہ اس کی حالت پر چھوڑ دے پھر ضمیر مر جاتا ہے, اندر سے آواز نہیں آتی. یہ آواز اسی وقت آتی ہے کہ جب اللہ کی توفیق آپ کے شامل حال رہے. لہذا اللہ تعالیٰ ایک مرحلے میں جب انسان لگاتار گناہ انجام دیتا رہے اس کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے. رجل وکلہ اللہ الی نفسہ, ایک آدمی ہے. دوسرا قسم امام نے بیان کی رجل قمش جہلن, دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو جہالت اکٹھا کرتا رہتا ہے. اکٹھا کرنے کی چیز کیا ہے؟ علم اکٹھا کیجیے آپ, اصلاح اکٹھی کیجیے آپ, شریعت اکٹھی کیجیے آپ, اشعار اہل بیت اکٹھے کیجیے آپ, مدح اہل بیت اکٹھی کیجیے آپ, نصیحتیں اکٹھی کیجیے. جہالت تو اکٹھی کرنے کی چیز نہیں ہے, لیکن بعض افراد وہ ہیں جو جہالتیں اکٹھی کرتے ہیں. امام نے ایسے لوگوں کی مثال اس مکھی کی دی ہے کہ جو پورا شفاف بدن چھوڑ کر اس جگہ پر جا کر بیٹھتی ہے کہ جہاں زخم ہے, جہاں غلط چیز ہے, جہاں مواد ہے. تو معاشرے کے اندر ایسے افراد آپ کو ملیں گے, دکھائی دیں گے جو صحیح باتوں کو اکٹھا نہیں کرتے. آدھی اس کی لے لی, آدھی اس کی لے لی, آدھی فلاں کی لے لی, اور پھر انہیں مکس کرنے کے بعد اس کی غیبت, اس کی چغلی, اس کا کام, اس کا کام, یہ کام اکٹھے کرتے تھے. لہذا ان کی اجازت نہیں ہے. اب امام کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ آیت اللہ سیستانی کے والد انہوں نے ایک جگہ پڑھا کہ اگر امام وقت سے ملاقات کرنی ہے تو 40 شب بدھ دعائے توسل کو خلوص کے ساتھ اور اس نیت سے پڑھا جائے کہ امام وقت کی ملاقات نصیب ہو. اب آپ دیکھیے گا کہ کس معراج پر انسان پہنچ کر معراج سے ملاقات کرتا ہے. تو اگر آپ کو معراج پر جانا ہے, معراج سے ملاقات کرنی ہے, تو اپنا کردار بھی معراج پر پہنچانا پڑے گا. پستیوں میں رہ کر بلندی دکھائی دے سکتی ہے لیکن انسان بلندی کا سفر طے کر نہیں سکتا. تو انہوں نے وہ عمل وہ بولا ابھی 35 سے 36 ہی شب منگل ہوئی تھی کہ انہیں امام کا وجود محسوس ہوا. اب امام مسجد سے نکلے, یہ امام کے پیچھے پیچھے, امام گلیوں سے جا رہے ہیں اور یہ امام کے پیچھے جا رہے ہیں.
ایک گھر کے اندر پہنچے، اس گھر کے اندر ایک خاتون کی میت تھی۔ امام اس میت کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور امام اس کی میت پر گریا کر رہے تھے، امام وقت۔ اب انہوں نے پہلا سوال امام سے یہی کیا کہ میں آپ سے ملاقات چاہتا تھا، تو آپ اپنی ملاقات کا شرف مجھے میں بھی حاصل کسی بلند مقام پر اچھی جگہ پر کرا سکتے تھے۔ مسجد جمکران میں آپ میری ملاقات کرا سکتے تھے، اس مسجد میں کرا سکتے جہاں میں عمل کر رہا تھا، بی بی معصومہ قم کے روزے کے اندر آپ زیارت کروا سکتے تھے، اس خاتون کے گھر میں زیارت کیوں؟ امام نے بیان کیا کہ ہم کو اگر دیکھنا ہے، ہم سے اگر ملاقات کرنی ہے تو ہم ایسے افراد کے پاس ملتے ہیں۔ اب امام اس کے بعد غائب ہو گئے، اس کی جنازہ ہوئی، تشییع ہوئی، یہ خاتون دفن کر دی گئی۔ جو اس کے جاننے والے تھے ان سے سوال کیا گیا کہ اس میں کیا کوالٹی تھی، کیا خصوصیت تھی، تو پڑوسیوں نے، آس پاس والوں نے بتایا کہ اس خاتون کے اندر کوالٹی یہ تھی کہ جب شاہ نے ایران میں یہ قانون بنایا کہ جو عورت بھی حجاب کے ساتھ گھر سے باہر نکلے گی اس کو حکومتی طور پر جیل میں ڈال دیا جائے گا، یعنی اب پردہ کرنا حکومت کے لحاظ سے قانوناً جرم ہے۔ اس خاتون نے اس اپنے حجاب اور اپنے پردے کی پاسداری کے لیے 8 سال تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، 8 سال تک گھر سے باہر نہیں نکلی، کیونکہ قانون یہ تھا کہ کوئی بھی عورت حجاب میں دکھائی دے سب سے پہلے تو اس کے سر سے حجاب کھینچے، دوسرے اس عورت کو جیل کے اندر، قید خانے کے اندر ڈال دو۔ لیکن اس عورت نے اپنا حجاب بچانے کے لیے 8 سال تک گھر سے قدم باہر نہیں نکالا۔ تو کہاں ملتے ہیں امام؟ امام یہاں ملتے ہیں کہ جو افراد اپنے آپ کو امام کی سیرت پر چلاتے ہیں۔ تو امامت کا معاملہ یہ ہے۔ اب ہم امام کو ان کاموں کے ذریعے سے بہکا نہیں سکتے، یہ ذہن سے نکال دو آپ کہ ہم جو ہے نعروں کے ذریعے سے بہکا لیں گے، ہم جو ہے کچھ اور کام کر لیں گے، یا ہم جو ہے اپنی شو بازی کر کے امام کو اس طرح سے کر لیں گے۔ نہ، یہ معاملے امام کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ امام کی بارگاہ میں صرف اور صرف وہ چیز اور وہ جوہر قبول ہوتا ہے جو جوہر سلمان و ابوذر کی ذات میں تھا، جو میثم تمار کی ذات میں تھا۔ لہذا امام کو سمجھیں، حقیقت امام کا ادراک کریں، حقیقت امامت کا ادراک کریں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو ذرا مرحلہ سخت ہو گیا، موڈ آپ کا فریش کروں، 2-4 باتیں پھر آپ کے ساتھ اور کر لوں گا، تو آپ صلوات پڑھیے ہوں۔ ایک جگہ پر فضائل بیان ہو رہے تھے، مولانا ممبر سے بیان کر رہے تھے سورہ دہر کے۔ اب سورہ دہر کے اندر یہی روایت ہے سورہ میں بھی کہ مسکین آیا پہلے دن، یتیم آیا، اسیر آیا۔ آل محمد کی جتنی روٹیاں تھی وہ مسکین، فقیر، اسیر وہ عین افطار کے وقت آتے تھے۔ تو مولانا بیان کر رہے تھے، لوگ سبحان اللہ واہ واہ کر رہے تھے۔ ایک خاتون جو ہے خواتین کے مجمع میں وہ رارو قطار رو رہی تھی۔ ایک خاتون ان سے کہا کہ بھئی آپ رو کیوں رہی ہو، یہ تو اچھا ہے، اہل بیت کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ ساتھ میں مولانا نے یہ بیان کیا بعض روایات میں کہ یہ مسکین، یتیم، اسیر بن کر جو آئے تھے وہ جبرائیل امین تھے، اور وہ روٹیاں جنت میں لے جا کر انہوں نے رکھی ہیں۔ تو اس خاتون نے یہ کہا، مرد حضرات تو ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں غصے میں، خواتین جب رنجیدہ ہوتی ہیں وہ کوسنا دیتی ہیں۔ تو یو پی کے اندر کہا جاتا ہے جوان مرا، یعنی یہ جوان مر جائے، ترجمہ اس کا یہ ہے۔ تو وہ خاتون بہت زور سے رونے لگی، ان سے پوچھا برابر والیوں نے رو کیوں رہے؟ تو فضائل چل رہے ہیں، مصائب تھوڑی چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں رو اس لیے رہی ہوں کہ ان دشمنوں نے تو آل محمد کو چین لینے ہی نہیں دیا، اس جبرائیل نے بھی جوان مرے نے نہیں لینے دیا۔ تو یہ بھی جب بھی وہ افطار کرنے بیٹھتے تھے تو آ جاتا تھا ان کے پاس۔ بہرحال ایک مشکل جو امام کے مناسبت سے ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے وہ ہے لفظ ولادت اور ظہور۔ امام علی علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کے لیے جشن ظہور۔ امام حسن پیدا ہوئے، ان کے لیے جشن ظہور۔ حضرت علی اکبر، جشن ظہور۔ تو لفظ ظہور کا استعمال کہیں بھی امام وقت کے علاوہ استعمال نہیں۔
تمام کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے والدہ یولد، تو ولادت کا لفظ استعمال ہوا ہے. ظہور کا لفظ صرف اور صرف امام حجت کے لیے، اور امام حجت جو پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ولادت کا ہے. ظہور وہ خاص موقع ہے کہ جب آپ حکم الہی سے، اذن الہی سے باہر آئیں گے. زمانہ غیبت جب تمام ہو جائے گا اسے ظہور کہا جاتا ہے، لذا آپ اسے ظہور کہیے اور چیزوں کو نہیں. اب ایک بہت اہم روایت جس پر مجھے بڑا تعجب ہوا وہ میں آپ تک پہنچا دوں کہ ابھی سارے افراد ایک بات، چاہے عمل کر رہے ہوں نہ کر رہے ہوں، غیر عامل ہوں، مخلص ہوں، غیر مخلص ہوں، وہ سارے افراد الاجل الاجل کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اب جب امام آئیں گے تو دو روایتوں کا آپ شدت سے دیکھیں، جیسا انہوں نے شعر بھی پڑھا تھا کہ مولا آخر میں آپ کو بلاؤں یا نہ بلاؤں خط لکھ کر، کیونکہ خط تو کوفے والوں نے بھی لکھے تھے. تو اہم مرحلہ فی الحال یہی ہے کہ ہم جو امام کو بلا رہے ہیں، امام کو دعوت دے رہے ہیں، تو کوفے والوں نے بھی تو دعوت دی تھی. اب اگر وہی کوفے والوں کا، کیونکہ کوفہ کسی شہر کا نام نہیں ہے، کوفہ ایک کردار کا نام ہے، کوفہ ایک نظریے کا نام ہے، کوفہ ایک فکر کا نام ہے. اور آج جب کہ وقت کا حسین پردہ غیبت میں ہے تو کوفے کا تفکر ہمیں یہ بتاتا ہے کہیں وہ معاملہ نہ ہو جائے جو 61 ہجری میں ہوا تھا. لذا یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں غور کرنا ہوگا. اب امام جب آئیں گے روایات کے اندر موجود ہے تو دو گروہ بہت زیادہ شور مچائیں گے. ایک تو میرے جیسے مولوی بہت شور مچائیں گے، وہ امام کے پاس جا کر یہ کہیں گے کہ آپ کو ابھی آنے کی ضرورت کیا تھی؟ مدرسے بھی ہم چلا رہے تھے، انجمنیں بھی ہم چلا رہے تھے، اسکول ہم چلا رہے تھے، خمس کا حساب ہم رکھ رہے تھے، زکوٰۃ کے معاملات طے کر رہے تھے، آپ کو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ابھی تھوڑا سا وقت اور لگا دیتے آپ. اب یہ افراد ایسا کیوں کہیں گے؟ کیونکہ جب امام آئیں گے تو جیسے مفتیوں کی دکانیں بند ہو گئی ہیں اسی طریقے سے مفاد پرستوں کی دکانیں بھی بند ہو جائیں گی. ایک بات. دوسرے، امت کے افراد کچھ ہوں گے جو بہت شور مچائیں گے. وہ شور مچائیں گے یہ کہتے ہوئے یاتی بدین جدید، یہ تو ایک نیا دین لے آئے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جان پیغمبر نیا دین لے کر آئے، جان فاطمۃ الزہرا نیا دین ایجاد کرے، مجسم قرآن ایک نیا دین پہنچایا آپ تک. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہوگی کہ جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم نے 1000 طرح کے دین بنا رکھے ہیں، اور جب وہ اصلی دین نافذ ہوگا تب وہ ہمیں دین دکھائی نہیں دے گا بلکہ اصلی دین دکھائی دے گا، اور وہ اصلی دین ہمیں نیا دین نظر آئے گا، کیونکہ ہم نے اس دین میں زندگی نہیں گزاری ہے جو آل محمد کا دین ہے. ہماری افکار کا دین، ہمارے نظریات کا دین، یہ ہمارے معاشرے میں ہوگا. تو ایک شیعہ کی ذمہ داری زمانہ غیبت میں یہ بنتی ہے کہ وہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے کہ جو معاشرہ امام زمانہ کے معاشرے کے اندر فٹ ہو سکے، اس معاشرے میں اس زمانے میں ضم ہو سکے، ورنہ پھر یاتی بدین جدید کی صدائیں بلند ہوں گی. اب دو باتیں، اور وقت تو نہیں ہو رہا ہے زیادہ، تھوڑا سا اور وقت زیادہ لگے گا، زیادہ ہی کھاؤ گے آپ، اور اس میں کوئی مشکل تھوڑی ہوگی. تو صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب میں آپ کو کہا ہے تو آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا ہمیں ہی کہہ رہے ہیں، اپنے اسٹاف کو نہیں کہہ رہے ہیں. تو اب ایک نظم بھی میں آپ کو سنا دوں. مولانا بھی یہاں موجود ہیں، سمر صاحب تو شاید غیر حاضر ہیں، تو بہرحال انہیں بچتے بچاتے ہوئے ایک نظم میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں. صلوات پڑھیں محمد والے. آرام و چین جب کبھی پاتا ہے مولوی، ناصر بھائی، آرام و چین جب کبھی پاتا ہے مولوی، چکر ہر ایک سمت چلاتا ہے مولوی، پانی بھی اپنے گھر کا بچاتا ہے مولوی، اوروں کا مال شوق سے کھاتا ہے مولوی. خمس و زکات، اب یہ دیکھیں، خمس و زکات اپنی ہی جیبوں میں ڈال کر
خمس و زکات اپنی ہی جیبوں میں ڈال کر باغ فدق کا شور مچاتا ہے مولوی. 12 وفات ہو یا محرم کا چاند ہو، 12 وفات ہو یا محرم کا چاند ہو، سیزن پہ اپنے ریٹ بڑھاتا ہے مولوی. اور آخری شعر جو شاید آج کی مناسبت سے بھی ہے لیکن میں شامل نہیں ہوں اس میں، کبھی آپ سوچو میں بھی شامل ہوں. خوراک تو ہے مرغ مسلم بھنا ہوا، خوراک تو ہے مرغ مسلم بھنا ہوا، حلوہ بڑے ہی شوق سے کھاتا ہے مولوی. اب ایک آخری بات، یہ دیکھیں جو نعرہ آل محمد پہ تذکرے پہ نہیں آیا مولوی کے نام پہ آ گیا. تو ایک اہم موضوع میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ وہ افراد کہ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کے قائل نہیں ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جی کب آئیں گے آپ کے، کہاں ہیں وہ. تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے معاشرے کے اندر ایسی بڑھیے، بوڑھے، مرد، خواتین مل جائیں گے کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ بگڑ رہا ہو تو وہ چھیڑنے کے لیے پوچھتے ہیں. پتہ کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو کہیں گے کیا ہوا، رشتہ نہیں مل رہا ہے کہ کہیں، شادی نہیں ہو رہی آپ کی، کب کرو گے شادی، عمر نکلی جا رہی ہے. وہ اچھا نہیں چاہتے آپ کا، بلکہ وہ آپ کو چھیڑنے کے لیے اور جلانے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں. مثلا کسی آدمی کی جاب نہیں لگ رہی ہے خدا نخواستہ، تو پوچھیں کب جا رہے ہو جاب پہ، کتنے کی چاہ رہے ہو جاب، کون سی چاہ رہے ہو، تو چھیڑنے کے لیے پوچھتے ہیں. ایسے ہی ہم سے جو پوچھا جاتا ہے وہ اصلاح کے لیے نہیں پوچھا جاتا یا معلومات کے لیے، وہ چھیڑنے کے لیے پوچھا جاتا ہے. جی اتنے سال ہو گئے کہاں ہیں وہ، کب آئیں گے، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اب تو آ جانا چاہیے انہیں. تو معاملہ ایسا ہے کہ اگر اس طرح سے پوچھیں تو سیدھا جواب یہ دیجئے بھائی ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ ہے، آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے، آپ کے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں. ارے بھائی ہمارا ہے، جب آئے گا ہم دیکھ لیں گے، آپ کا اپنے والوں کو دیکھو، آپ کا تو نہیں آ رہا ہے کوئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہو کہ کب آئے گا کب نہیں آئے گا، تو جی ایسا ہے معاملہ، آپ کوئی روایت ہماری اپنی اور آپ کی کتابوں کی یہ نہیں بتاتی کہ وہ نجف سے آئے گا، وہ کربلا سے آئے گا، وہ قم سے آئے گا، بلکہ آپ کی ہی کتابوں کے اندر روایات بتاتی ہیں کہ پہلا بھی کعبے سے آیا تھا، آخری بھی کعبے سے آئے گا. اب نجف، قم، مشہد یہ ہمارے پاس ہیں، لیکن کعبے پر تو آپ قابض ہیں. اگر آپ میں اتنی ہمت اور صلاحیت ہے تو جیسے پہلے والوں کو روک لیا تھا ویسے آخری کو روک لینا. تو بن سلمان نے لشکر بنایا، اور لشکر کس کے لیے بنایا، امام زمانہ علیہ السلام سے لڑنے کے لیے. تو سید حسن نصر اللہ نے بس اتنا ہی جواب دیا تھا کہ آپ جو لڑنے کی باتیں کر رہے ہو، تیاریاں کر رہے ہو، لشکر بنا رہے ہو، تو آپ کو ضرورت کیا ہے یہ سب کارنامے کرنے کی اور اتنا شور مچانے کی، وہ تو خانہ کعبہ سے آئے گا تو خانہ کعبہ میں لشکر بچھا لینا، ہمت ہو تو روک لینا. اب ہم اتنا بتائیں گے کہ ہمارا پہلے والا خانہ کعبہ سے آیا تھا، دیوار میں آج تک در موجود ہے، جب وہ آئے گا تو وہ بھی پوشیدہ نہیں آئے گا، زمین بھی دیکھے گی، آسمان بھی دیکھے گا، ملائکہ بھی دیکھیں گے، انسان بھی دیکھیں گے. اور سب سے بڑی دلیل وجود امام پر یہ ہے کہ بڑھ کے خیبر سے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے، اس زمانے میں، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار. تو یہ معاملہ وہ کہاں ہے کب آئے گا، وہ یوں پوچھتے ہیں وہ کہاں ہے کب آئے گا. 11 ہمارے آئے تھے، تم نے سب کو مار دیا، اب تم جب مر جاؤ گے تب وہ آئے گا. تو مرزا اطہر صاحب بمبئی میں تقریر کر رہے تھے، اور یہی شب 15 شعبان تھی. تو انہوں نے یہی بیان کیا کہ بار بار آپ اعتراض کرتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئیں گے، تو آپ سیدھے جواب سے تو مانو گے نہیں، آپ کو تو ٹیڑھا ہی جواب چاہیے. تو ٹیڑھا جواب یہ ہے کہ 11 آئے تھے، آپ نے انہیں مار دیا، اب جب آپ مر جاؤ گے تب 12واں آ جائے گا. تو وہ آنا حتمی ہے، وہ بالکل طے شدہ بات ہے.
لیکن جو افراد یہ کہتے ہیں کہ جی عمر کا مسئلہ ہے، اتنے سال تک کیسے بچے ہوئے ہیں، اتنے سال تک کیسے زندہ رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ دلائل دیے ہیں. جو اللہ حضرت آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ آپ کو زمانہ غیبت میں زندہ رکھنے پر قادر ہے. جو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو زندہ رکھنے پر قادر ہے، وہ اللہ تعالیٰ امام کو زندہ رکھنے پر قادر ہے. اور اس سے بڑی مثال اگر آپ کو چاہیے تو وہ اللہ جو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے پر قادر ہے، وہ غیبت میں امام کو زندہ رکھنے پر قادر ہے. اب یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے جب اندھوں سے قرآن لیا ہے تو اندھا ہی قرآن دکھائی دے گا، لیکن اگر قرآن آپ باب در علم سے لیتے، آپ چہرے علم سے لیتے، تب آپ کو سمجھ میں آتا کہ جو اللہ نبوت کو باقی رکھ سکتا ہے، وہ اللہ امامت کو باقی رکھنے پر قادر ہے. اور امام کا نظام ہے، یہ کائنات کا نظام اسی طریقے سے باقی رہے گا. اور حدیث معصوم کی لولا حجت لساخت الارض، اگر حجت خدا باقی نہ ہو تو نہ زمین رہے نہ آسمان رہے. یہ زمین و آسمان کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی ہمارا وارث باقی ہے. صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، قرب کی ضرورت ہے. اور قرآن نے یہ بھی بتایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ وہ امام کو دور دیکھتے ہیں لیکن ہم امام کو قریب دیکھتے ہیں. یہ امام کی قربت یہ نگاہوں سے ہے. شاہ ابن عبد الملک فن لغت کے ماہر وہ بیان کرتے ہیں کلما غاب عن العیون کان محصلا فی الصدور فہو غیب. ہر وہ چیز جو آنکھوں سے غائب ہو لیکن دل کے اندر موجود ہو، اسے غیب کہا جاتا ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ امام سر کی آنکھوں سے غائب ہیں لیکن دل کی آنکھوں سے غائب نہیں ہیں. اجازت ہو تو شعر بھی عرض کر دیے جائیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر چند اشعار. بس جلدی جلدی 4-5 اشعار اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. مطلع حاضر خدمت ہے. نہیں ہے وقت غفلت کا سبھی بیدار ہو جاؤ، نہیں ہے وقت غفلت کا سبھی بیدار ہو جاؤ، کبھی سلمہ کبھی بوذر کبھی عمار ہو جاؤ. یقیناً آئے گا غیبت سے ایک وارث محمد کا، علی کے عشق میں پھر میثم تمار ہو جاؤ. اور یہ دیکھیں حالات حاضرہ میں کہ یہی پیغام ہے سب کو امام خامنائی کا، یہی پیغام ہے سب کو امام خامنائی کا. ہر ایک میدان میں مثل حیدر کرار ہو جاؤ. اور نہیں ملتی زیارت سر کی آنکھوں سے اگر تم کو، نہیں ملتی زیارت سر کی آنکھوں سے اگر تم کو، امام آخری کے قلب سے زوار ہو جاؤ. اور پتا دیتی ہے شیعوں کو یہ تبدیلی زمانے کی، پتا دیتی ہے شیعوں کو یہ تبدیلی زمانے کی، بہار گلستاں آنے کو ہے تیار ہو جاؤ. اور یہ شعر دیکھیں گے کہ اگر ہونا ہے شامل آخری مولا کے لشکر میں، اگر ہونا ہے شامل آخری مولا کے لشکر میں، 72 کی طرح سے عشق کا معیار ہو جاؤ. اور علی کے چاہنے والوں بقائے دین کی خاطر، مصروں کو دیکھیے گا کہ علی کے چاہنے والوں بقائے دین کی خاطر، کہیں مالک کہیں مسلم کہیں مختار ہو جاؤ. اور یہ شعر بھی دیکھیں گے یزیدان زمانہ کی شکست فاش کی خاطر، یزیدان زمانہ کی شکست فاش کی خاطر، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار ہو جاؤ. اور مجاہد کے لیے کہیں کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار ہو جاؤ. اور مجاہد کے لیے مشق محبت بھی ضروری ہے، مجاہد کے لیے مشق محبت بھی ضروری ہے. کبھی ایمان کبھی عرفاں کبھی ایثار ہو جاؤ. اور مقطع دیکھیے گا اگر ثقلین کی افکار کو قسمت بنانی ہے، اگر ثقلین کی افکار کو قسمت بنانی ہے، کبھی مصرع کبھی مطلع کبھی اشعار ہو جاؤ. کبھی مصرع کبھی مطلع کبھی اشعار ہو جاؤ.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. بار الہ، آج شب 15 شعبان شب ولادت امام حجت علیہ السلام ہے. پروردگارہ اسی بابرکت شب کے صدقے میں امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. شیعان حیدر کرار جہاں کہیں موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. فرش مسرت پر جتنے افراد بیٹھے ہیں ان کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما. جنہیں کاروبار کی مشکل ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما. پروردگارہ ہمیں دین پر، آئین پر، اسلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. رہبر معظم آیت اللہ خامنئی آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما. ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر باقی رکھ. زمانہ پورا شوب ہے. پروردگارہ عظمت آل محمد کے صدقے میں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے صدقے میں امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. اور اس محفل مسرت میں جس نے بھی دام درہم سخن قدم تعاون کیا ہے ان کی اس مختصر اور قلیل عبادت کو قبول فرما. مگر قلیل ہونے کے باوجود پروردگارہ زیادہ سے زیادہ اجر عنایت فرما. دنیا و آخرت کا اجر عنایت فرما. جو بھی مرحومین گزر چکے ہیں ان کے گناہوں کو بخش کر پروردگارہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھتے ہیں.